وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق الله العظيم. واجب الاحترام علماء نظام اور مدرسہ انوار العلوم کے طلبہ نظام، عزیز طلبہ، الحمدللہ ہمارے حضرت مفتی طاہر صاحب کی دعوت پر آپ کے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کی سعادت میسر آئی. بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے، ثانیہ مفتی صاحب کا شکر گزار کہ آپ نے اس حقیر کو اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بچوں نے بہت ہی عمدہ پروگرام پیش کیے، اپنی محفوظ ضمیر کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا ہے. اس موقع پر خطابت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، لیکن تمہیداً یہ بات عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کوئی بہت بڑا خطیب ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پرانا مریض نئے مریض کو کچھ دوائی بتاتا ہے، جیسے آج کل ٹوٹکے ہوتے ہیں، مشہور زبیدہ آبا کے ٹوٹکے، تو اسی طرح اس کو سمجھ لیجیے. اور وقت بھی چونکہ بہت کم ہوتے جا رہا ہے، حدود اور قیود مفتی طاہر صاحب نے شروع میں لگا دی ہے. پچھلی مرتبہ بھی وقت جو ہے وہ تنگ دامنی کا شکوہ رہا. آج بھی کاغذ میں 30 منٹ لکھے ہیں لیکن 48 پر بٹھایا گیا ہے، اور مفتی صاحب نے حکم دیا ہے کہ 12 پر ختم کر دینا اور اس میں دعا بھی کرنا. تو پچھلی مرتبہ بھی ایک بات عرض کی تھی کہ صدر میں 3 حرف ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آئندہ یہ کرسی سے محروم کر دیجئے تو اچھا رہے گا. صدر میں 3 حرف ہے، صبر کر، دعا کر اور رخصت ہو جائے. یہ صدر کا کام رہتا ہے. تو بہرحال مختصر وقت میں دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ مفید اور اہم باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تقریر کے عزیز طلبہ 3 قسمیں بتائی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے مترنم، اور ایک ہوتی ہے شعلہ بیان، اور ایک ہوتا ہے شیریں بیان. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو الگ الگ عطا سے نوازا ہے. آج کے زمانے میں جس کی خطابت میں یہ تینوں عنصر اور تینوں کا کوکٹیل اور مجموعہ ہوتا ہے تو وہ عوام کے لیے زیادہ متاثر کرنے والی بات ہوتی ہے. لیکن بہت زیادہ ترنم کے گویا گاتے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر وہ عوام سننے کے لیے نہیں، وہ پھر کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں. طلبہ جو تقریر تیار کرتے ہیں اس کے تعلق سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے عربی اول سے لے کر یا فارسی سے لے کر دورے تک جو مدارس میں تقریروں کا نظام ہے، اس کو 4 حصوں پر تقسیم کرنا چاہیے. پہلا جو نیچے سے شروعات ہوگی وہ ہے مکتوبی، کہ دیکھ کر طالب علم کو تعلیم کرنے آنی چاہیے. ہم نے بہت سارے ایسے فاضل دیکھے ہیں جو عالم کہلاتے ہیں، دور حدیث شریف تک پڑھ چکے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں وہ فضائل اعمال گجراتی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھنے پر قادر نہیں. تو مکتوبی دیکھ کر تعلیم کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اس طرح تعلیم کرنی ہے کہ سامنے والے کو ایکسپلین ہو جائے، اس کے دل دماغ میں اتر جائے. اردو زبان کی چوتھی پڑھنا اور تعلیم کرنے میں فرق ہے. اردو زبان کی چوتھی میں تو سر فر پڑھ دینا، یہاں صرف سلاست کے ساتھ پڑھ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود ہے سامنے والے کے دل دماغ میں وہ بات اتارنا. تو یہ ہے مکتوب، یہاں سے شروعات ہوا. اس کے بعد ہے حفظی، کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے
ان کتابوں کا انتخاب کرے، سیر الکلام، بیان لسان، شاہکار، بہت ساری تقریریں جس میں الفاظ کا ذخیرہ ہے، تو وہ حفظی ہے، ان کو یاد کر کے اپنی یادداشت میں، اپنے خزینہ حفظ میں الفاظ کا ذخیرہ یاد کریں۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعدادی۔ اعدادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح نوٹس وغیرہ لکھ لیں کہ مجھے سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے کیا پوائنٹس اور کیا نکات پیش کرنے ہیں، وہ تیاری کے ساتھ بات پیش کریں۔ اور چوتھا درجہ ہے ارتجالی۔ ارتجالی کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے مقررین، فنکار، اس میدان خطابت کے شہسوار ارتجال و فی البدی اپنی بات کہتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا مکتوبی سے لے کر، اور آپ اگر جو ہے مسلسل انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ارتجالی درجے تک پہنچائیں گے۔ جیسا کہ حضرت نے تفصیل سے ہمیں نیتوں پر ابھارا، عزائم پر ابھارا۔ دیکھو اب شادیوں کا دور چل رہا ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے، ولیموں کی دعوت میں ایک بوفے سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں مختلف ویرائٹیز اور ڈشز ہوتی ہیں، 50 آئٹم، 20 آئٹم۔ اب کھانے کے بعد، ولیمے کی دعوت کے بعد ساتھی لوگ آپس میں ملتے ہیں کہ یار اس میں ایک چکن کونے میں تھی، وہ تو نے کھایا کیا ہے؟ ارے یار وہ تو میسی ہو گئی، میں تو ادھر لگا رہا، ادھر بھی بہت کچھ تھا، وہ میرے سے چلا گیا۔ پھر تیسرا بولتا ادھر سائڈ میں فروٹ کاؤنٹر تھا، تو وہاں گیا تھا کہ نہیں؟ وہاں تو ایک سے ایک فروٹ تھے۔ ایک بولتا ادھر کونے میں بکرے کی اور یعنی گوشت کا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں کسی نے کہا کہ پوچھ لیا کیجئے کہ بڑی قابض ہے کہ چھوٹی قابض ہے؟ چھوٹی قابض ہے۔ جیسے یورک ایسڈ ہے تو بڑی قابض والا بنا ہے، تو پوچھ لیا کیجئے کہ مولانا مفتی صاحب یہ کون سے قابض ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ مفتی صاحب آج کل بہت زیادہ چھا رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ عورتوں کو دولہے میاں کون سے منزل پر ملنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب آج کل بہت چھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو برکت نصیب فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، یہ بوفے سسٹم۔ تو اس طرح بعد میں حسرت و یأس ہوتا ہے، ارے یار کاش وہ والا کارنر میں نے مس نہ کیا ہوتا۔ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں، یہاں بھی بوفے سسٹم لگا ہوا ہے، اساتذہ کرام الگ الگ چیزیں آپ کو پروس رہے ہیں۔ فارغ ہو کر جب آپ نکل جائیں گے، حسرت و یأس ہوگا کہ ہمارا فلاں ساتھی تو فلاں مسجد کا خطیب اور فن خطابت کا شہسوار ہے۔ پھر افسوس ہوگا کہ کاش مفتی صاحب اور اساتذہ کی محنت سے وہ ڈش بھی میں نے لے لی ہوگی۔ عربی میں کوئی تکلم کر رہا ہوگا تو افسوس ہوگا کہ اس ڈش سے میں نے کیوں نہیں لیا، اس دسترخوان سے میں نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ اس وقت کی حسرت و یأس کوئی کام نہیں آئے۔ ہمارے عزیز طلبہ نے بہت اچھی باتیں پیش کی۔ پہلے اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں۔ ایک طالب علم کی تقریر کا عنوان تھا اسلام کو موجودہ زمانے سے ہم آہنگ کرنا۔ اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آپ کی تقریر میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اسلام کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو آلریڈی ہم آہنگ ہیں۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہم آہنگ، اس کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آہنگ کیسے ہیں یہ امت کو بتانے کی ضرورت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم آہنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ تو آپ نے آیت بھی پڑھ دی لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اسلامی قانون قیامت تک کے لیے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ابھی کووڈ آیا تو کووڈ اتنا خطرناک تھا، دعا مانگنی اللہ اس سے بچائے۔ اب کوئی یہ بولے کہ کووڈ کی دعا قرآن و سنت میں کیوں نہیں؟ بھائی تو پڑھ ہے، چاہے نام یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اب قیامت کی صبح تک جتنی ڈینجرس بیماریاں آئے گی سب سیء الاسقام میں آ جائے۔ بتانا پڑے گا کہ ہے، کوئی یہ بولے گا کہ دعا کہاں ہے،
تو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو ہے. تو اسلام کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی ہم آہنگ ہیں. کرنے کا کام یہ کہ بتانا ہے کہ کیسے ہم آہنگ ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک سیمپل اور ایک مثال بتایا. ایک طالب علم کا عنوان تھا اسلامی شعور کی تربیت. یہ عنوان تھوڑا سا عجیب سا لگا. شعور کی تربیت، تھوڑا اس پر غور فرمائیے. تقریر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے، یعنی اس انداز میں اپنی بات پیش کریں کہ مسموع ہونے کے ساتھ وہ مفہوم ہو رہی ہو، وہ آپ کی گفتگو سامنے والے کو قائل کر رہی ہو، مائل کر رہی ہو، بلکہ گھائل کر رہی ہو. اس انداز میں آپ اپنا کلام پیش کریں. ہم نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں کہ کچھ باتیں وہ ہیں جو تقریر سے پہلے کرنے کی ہے، کچھ پوائنٹس وہ ہیں جو تقریر کے درمیان خیال رکھنے کے ہیں، اور کچھ پوائنٹس وہ ہیں جو تقریر کے بعد کرنے کے ہیں. اللہ کرے مجھے یہ 10-12 منٹ میں میری یہ بات مکمل ہو جائے. اس میں سب سے پہلی بات اخلاص نیت ہے. اخلاص نیت یہ تو مشہور بات ہے، لیکن تقریر میں اخلاص نیت یہ ہے کہ میں مجمع کی کمیت و کیفیت سے متاثر نہ ہوں کہ 4 لوگ بیٹھے تو 2-5 منٹ میں واخر الدعوانا کر دوں، اور اگر بڑا مجمع ہے یا رئیسوں کا مجمع ہے یا اپنی دھاک بٹھانے کی چاہت ہے تو لمبی تقریر پھیل دوں. یہ اخلاص نیت کے خلاف ہے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جذبہ رکھنا کہ القاب کی بھرمار ہو. اب دیکھو جلسوں کا دور چل رہا ہے، 1 کلومیٹر ادھر القاب لگ رہے ہیں، 1 کلومیٹر ادھر القاب لگ رہے ہیں. جتنا بڑا پوسٹر اتنے بڑے مولوی صاحب اور اتنا بڑا جلسہ. صحابہ میں کہاں یہ تھا؟ معمولی سے القاب رضی اللہ عنہ شرف صحابیت کی بس کافی تھا. اب القاب بھولے جا رہے ہیں. کنز الدقائق میں سے القاب بھولے جا رہے ہیں. مالک عظیمت الفتیہ وہاں سے القاب لائے کہ ادھر لمبے لمبے القاب لگا. اخلاص کا خیال رکھنا اس میدان خطابت میں بھی ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات کہ علمی مطالعہ، اپنی گفتگو مستند ہونی چاہیے. مشکوٰۃ شریف میں ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بئس مطیۃ الرجل الزعم، انسان کی بدترین سواری ہے زعم. یہ بات آپ کہاں سے لائے؟ لوگوں کا گمان. آج کل کی لینگویج میں بھائی صاحب آپ یہ واٹس ایپ پر سب کو میسج سینڈ کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آیا؟ تو زعم کا ترجمہ آج کی لینگویج میں اصل میں وہ ایک گروپ میں آیا تھا. اتنا زبردست حوالہ، جیسے ابن حجر کا حوالہ دے رہا، اصل میں وہ ایک گروپ میں آیا. سبحان اللہ، اتنا زبردست حوالہ، محققانہ حوالہ. ہمارے استاد گرامی قدر حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر چیز کا اصل ماخذ تلاش کرو، اصل ماخذ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اور حضرت فرماتے تھے چاہے وہ بات ابن حجر نے تو کیا، ابن جبل نے بھی کیوں نقل نہ کی ہو، اس کا اصل ماخذ تلاشو. یہ مستند علم ہونا چاہیے، سنی سنائی نہیں. سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں حدود نے غیر حاضری کی جو وجہ بتائی تو سلیمان علیہ السلام فرماتے سننظر، تیری بات پر اعتماد نہیں کر لیں گے، سننظر، ہم چیک کریں گے اور ری چیک کریں گے کہ تو جو غیر حاضری کا عذر پیش کر رہا ہے معقول ہے یا غیر معقول ہے. طلبہ بھی غیر حاضر رہتے ہیں، بیمار. علمان سیکون منکم مرضی، اللہ خوب جانتے ہیں کون سی بیماری لگی ہے. طلبہ اس میں بڑے ماہر ہیں، سر درد، کان درد، بال درد، ناک درد، چشمہ درد، ٹوپی درد، اتنی پوری لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس. تو اس کا جھوٹ نہ بولے، اس کا خیال ہے. تو بئس مطیۃ الرجل الزعم، تا، تدریس، تقریر، تحریر، تصنیف، یہ 4 تا، چاروں کامیں علم غزیر، مستند علم کی، ٹھوس اور مضبوط علم کی ضرورت ہے. سنی سنائی، اس نے بولا، اس نے میں نے سنا، یہ نہیں چلے گا. آج کل کی سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آپ سوشل میڈیا کی دنیا سے، چیٹ جی پی ٹی سے، گوگل سے علم لینا چاہیں تو لے سکیں، لیکن
اس وقت اس صلاحیت کو بھی پیدا کرنا ضروری ہے کہ یہاں مکسنگ مال ہے، نقلی مال ہمارے پاس نہ آ جائے، اس صلاحیت کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں مکسنگ مال مل رہا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا شعور بھی اب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں تو آپ کو مستند بات ملے گی، لیکن ہر وہ کتاب اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ سامنے رکھ کر ہم نیٹ پر بہت کچھ تھوڑی دیر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم اپنی بات شروع کریں تقریر کرنا تو اللہ سے پہلے مدد مانگنا، ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ چوتھی بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ اپنی بات جب ہم مسجد میں کریں، عوام کے سامنے کریں، تو اس کا خیال رکھ لیں کہ نامور مقررین کو تھوڑا سن لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مواد تو ملے گا، مواد آپ کو کتاب سے بھی مل چکا ہے، خاص طور پر وہ نامور مقررین جو اہل دل ہیں، اہل درود ہیں۔ الفاظ تو تاثیر سے بنتے ہیں، الفاظ تو تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے۔ تو یہ نامور مقررین جو اہل دل ہے ان کی گفتگو اگر سنیں گے تو انشاءاللہ دعا کی برکت اور ان کی گفتگو کی برکت سے ہماری بات میں انشاءاللہ جان پیدا ہوگا، درد دل کی کیفیت کے ساتھ ہم امت کو پیغام دے سکیں۔ پانچویں بات کہ جب بھی ہم عوام کے سامنے یا کسی جگہ بات پیش کر رہے ہوں تو 3 وظیفے ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں۔ ایک تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نمبر 2 رب اشرح لی صدری، یہ پوری آیت پڑھ لیں، اور نمبر 3 پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو جو دعا دی تھی اس دعا سے مستفاد اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اللہ سے مانگ لے اللہم ایدنی بروح القدس۔ یہ 3 چیزیں پڑھ کر اپنی بات پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال۔ اب اگلا یہ وہ باتیں تھی جو تقریر سے پہلے تھی۔ اب تقریر کے درمیان کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ اشارات و کنایات مناسب اشارات ہو، زمین کے تحت سرا تک اور آسمان کے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ بھائی کیا بول رہا ہے اور کیا اشارے کر رہا ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انداز القاء جیسا کہ آپ کے نمبر تھے، ایک ایک کلمے کا اور ایک ایک جملے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غمین کی بات بول رہے ہیں تو فیس لینگویج، باڈی لینگویج غم والی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، آپ یہ بات بول رہے ہیں تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی بول رہا ہے اصل میں وہاں گیا تھا تو وہ ایک ساتھی میرا مل گیا، اس سے کافی دیر بات چلی، پھر آگے ہم گئے تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کسی کا انتقال کی خبر سنا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو کیا بات بولی جا رہی ہے؟ چہرے کا ہاؤ بھاؤ، فیس لینگویج اس کی شائن شان ہونی چاہیے۔ اگلی بات صوتی مد و زجر کا خیال رکھنا۔ یہ اکثر جلسوں میں ہوتا ہے کہ مائک کا بہت بڑا رول رہتا ہے۔ ابھی فیضان القرآن میں قاری عبدالناصر صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں ایک عجیب کمال کی بات ماشاءاللہ دیکھنے کو ملی کہ کیا انعام کی بھرمار ہو رہی تھی۔ میں تو ایک بات پر بڑا حضرت تعجب ہوا کہ وہاں سے اعلان یہ ہو رہا ہے مائک سیٹ کرنے والے کو اتنے، لائیو کرنے والے کو اتنے، یہ میں نے خود نے سنا۔ تو کیسی سخاوت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ خود قبول فرمائے فیضان القرآن کو مولانا حبیب صاحب کو۔ اچھا، اس کے علاوہ مفردات صحیح ہو، اس کا تلفظ صحیح ہو۔ ہم نے بہت سارے مفردات نوٹ کیے تھے لیکن اب وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی آپ مفرد بول رہے ہیں بعض مرتبہ 2 احتمال رہتے ہیں، دونوں صحیح رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایک زبا زد ہو جاتا ہے، صحیح دوسرا ہوتا ہے۔ فرشتہ صحیح فرشتہ ہے، اب فرشتہ ہے یا نہیں اس کی آپ تحقیق کیجیے۔ اگر مدرسے میں بھی فرشتہ کبھی نہیں بولا جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتہ بھی صحیح ہے؟ تو اس کلمے کا صحیح ضبط کیا ہے، اس کی لغت سے مراجعات کرنا۔ اسی طرح
اب وہ بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں گے اخیر میں کہ تقریر آپ نے کر لی، تقریر کر لینے کے بعد تین باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کی تقریر ہو گئی تو ایک تو یہ کہ جس مجلس میں آپ بات کر رہے ہیں اگر وہاں آپ کے بڑے موجود ہیں تو گفتگو کے بعد، بیان کے بعد ان سے مراجعت، حضرت آپ میرے بڑے ہیں، ہمیشہ اپنے سر پر بڑوں کا سایہ رکھنا چاہیے۔ آپ کچھ بھی بن جائیں، اپنے بڑوں کا سایہ اپنے سروں پر رکھیں اور ان سے پوچھیں حضرت کوئی قابل اصلاح بات ہو تو بتائیں، اس سے انشاءاللہ ترقی کی راہیں ہموار، بس وہ آپ کے خیر خواہ ہو، آپ ان سے مشورہ لیجئے، قابل اصلاح بات پوچھیں۔ دوسری بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے، آج کل کے زمانے میں اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر لینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اس کو بعد میں سن سکیں، آدمی اپنے گریبان میں زیادہ جان سکتا ہے، میں کہاں کہاں گڑبڑ کیا، استاد نے مجھے بولے تھے پھر بھی میں نے وہاں گڑبڑ کی ہے، ریکارڈ کر لی۔ اور آج کل شارٹ کلپ نکال کر اس کو الگ رخ کیا جاتا ہے، آپ کی گفتگو ریکارڈ ہوگی تو بتا سکتے کہ سن لو میں نے کیا بولا تھا، یہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ اپنی ہر بات کو منبر و محراب سے اگر آپ پیش کر رہے ہیں ریکارڈ کر لیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے جو تقریر کی خاص طور پر عربی میں ماشاءاللہ بہت عمدہ مواد تھا، اور میں اس پر خاص تعریف کروں گا، بہت کم جگہ یہ چیز دیکھنے کو ملی، جیسا کہ ہمارے اکابر حضرات نے بھی پہلے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ مضامین کا تنوع بہت زیادہ اچھا تھا۔ سب سے زیادہ آج کے جلسے کا خوش عین پہلو جو اس حدیث کو نظر آیا، مضامین کا تنوع اور اس میں بھرپور مواد، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اساتذہ کی محنت بہت زیادہ ہے۔ یہ مضامین کا تنوع اور مواد کی فراہمی یہ استاد کی، اساتذہ کی بڑی جانفشانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طالب علمی کے دوران آپ جتنی بھی تقریر کریں اس کو لکھ لیا کریں، اپنی ایک تقریر کی کاپی بنائیں، من نہ کردم شما حضر کو نہیں۔ ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ طالب علمی میں الحمدللہ اس حدیث نے عربی اول سے لے کر دورے تک پابندی کے ساتھ عربی تقریریں کی ہیں، لیکن وہ کون سی تقریر تھی، کون سی کتاب تھی، آج صرف ایک تقریر یاد ہے، اس کے علاوہ یاد بھی نہیں۔ تو آپ اس کو لکھ لیں گے، کم سے کم عنوان لکھ لیجئے اور کتاب کا حوالہ لکھ لیجئے تو داشتہ بکار آئے، آپ کو بعد میں کام لگے گا۔ اور ایک بات کہ جو ہماری انجمنیں ہوتی ہے اس میں ہماری تقریر 5 منٹ کی ہوتی ہے، 55 منٹ ہم نے سننا ہے۔ یہ انجمن ہمیں سننے کی بھی عادت ڈلوا رہی، ورنہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب سمجھتے ہیں ون مین شو، بس میں اکیلا جلسے میں آؤں گا، کسی اور کو مت بلانا، میں سناؤں گا اور چلے جاؤں گا، حضرت بہت بیزی ہے، اتنے بیزی ہے وہ سب کو بتا ہے۔ تو ہمارے اندر سننے کا، دوسرے کی سننے کی عادت نہیں، زبان ایک ہے کان دو ہے، اشارہ دیا گیا سن زیادہ پک پک کم کر۔ تو یہ انجمن ہمیں یہ بھی مشق کرا رہی ہے کہ دوسرے کا سننے کا جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ انجمن سے سیکھنا ہے۔ اسی طرح ایک بات حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک ہمیشہ تقریر والوں کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہ بات بتائی کہ جن لوگوں کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے ھذا خطباء امتی، ھذا خطباء امتی، ہم زبان کو چلا رہے ہیں، واہوائی کو بٹور لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وعید سن لیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ہم بول رہے ہیں اس نیت سے میں بولوں گا کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے۔ سب سے پہلے شروعات میری طرف سے عمل کی ہوگی، انشاءاللہ امت میں جان پڑے۔ اپنی بات مکمل کرنی ہے، آخری بات یہ عرض کر دوں کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی محنت کی ہے، آپ قابل تعریف ہیں۔ جب کسی انسان کی تعریف کی جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات اور سن لو کہ تعریف ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔
ورنہ بیچارے کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے. ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے استاد محترم نے تاکید المدح بما یشبہ الذم وغیرہ ہم نے پڑھا ہے، تو استاد نے ان کو کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ کی کیا شان ہے، آپ تو ماشاء اللہ مرفوع القلم ہیں. تو وہ ساتھی کہنے لگے حضرت یہ جو بھی کچھ ہے وہ آپ ہی کا فیض ہے. وہ بیچارے سوچے ہوں گے کہ مرفوع بولا ہے، نہ منصوب بولا، نہ مجرور بولا، نہ مجزوم بولا، مرفوع تو اوپر ہے تو مرفوع القلم یعنی بہت بڑا قلم ہوگا کوئی. تو کہا حضرت یہ آپ ہی کا فیض ہے. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آخری بات کہ جب کوئی ہماری تعریف کرے تو دو اللہ کا شکر. ایک شکر تو اس بات کا کہ یا اللہ آپ نے یہ صلاحیت مجھے عطا فرمائی، میرے اندر کچھ نہیں تھا، یہ آپ کی عطا کردہ. نمبر دو اللہ کا شکر اس بات پر کہ یا اللہ آپ نے میرے بہت سارے عیوب چھپا دیے ہیں، میرا یہ ایک کمال ظاہر فرما دیا ہے، آپ کی ستاری پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اس طرح یہ دو چیزیں پڑھ لیں تقریر کے بعد. اور تیسری بات کہ یا اللہ یہ جو نعمت آپ نے عطا فرمائی اس کی مجھے قدردانی نصیب فرما. نعمت مل جانے کے بعد پیارے رب زوال نعمت سے میری حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. چاہے تو پوری دعا پڑھ لی. تو آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ سب کی خدمت میں ڈھیر ساری مبارکبادی ہے. آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں اور اس وقت امت کو جن کرنٹ ٹاپکس کی ضرورت ہے اس تعلق سے مواد کی فراہمی بہت زیادہ ضروری ہے. جاوید اختر صاحب اور یہ جو ڈیبیٹ ہوئی میں اس کے تعلق سے 1 منٹ بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ پوری ڈیبیٹ کا خلاصہ ہم ایک بات یہ عرض کریں گے کہ اصل تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اسباب کے درجے میں اگر غور کیا جائے تو یہ نسل، یہ دین بیزاری کہاں سے رہی ہے، یہ دین بیزاری، یہ خدا بیزاری کہاں سے رہی ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا. آخری بات یہ سمجھ یہ آیا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن چڑھ نہ جائے دماغ پر. سائنس بھی ضروری ہے لیکن اس کا نشہ ایسا چڑھ نہ جائے کہ سب کچھ رخصت کر دے اور اسی کو سب کچھ بنا لے. کیا پڑھنا، شارٹ میں جملہ سن لیجیے، کیا پڑھنا اور کتنا پڑھنا، کون سی کتاب پڑھنا، کون سی کتاب نہیں پڑھنا، اور جو پڑھنا وہ کتنا پڑھنا. اتنا نہ پڑھ لینا کہ اس کا نشہ چڑھ جائے. پڑھنے کی دوام اور تسلسل صرف دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات. یہ ایسا بحر ناپیدا کنار ہے، جتنا نکالتے جائیں گے نکلتا چلا جائے گا. اس پر اپنی صلاحیتوں کو کھپانے کی ضرورت ہے، ادھر اپنی صلاحیتوں کو کھپانے کی ضرورت نہیں. کیا پڑھنا، کیا نہیں پڑھنا، اور کیا پڑھنا تو کتنا پڑھنا، اور نمبر 2 کس شخصیت کو سننا اور کس کو نہیں سننا. جس سے میرا ایمان اور عقیدہ متزلزل ہو جائے اس سے دور رہنے میں بھی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ ان پہلی سنی بات پر اس حدیث کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. الف سے لے کر یا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب آپ سب جی میں صلی اللہ علیہ وسلم بولیے گا. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے. بانے کہا بشیر آ گئے، تانے کہا تنویر آ گئے، ثانے کہا ثاقب آ گئے. جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے. حانے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے. خانے کہا خاتم النبیین آ گئے. دال نے کہا داعی الی اللہ باذنہ آ گئے. نال نے کہا ذکی آ گئے. را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے. زا نے کہا ظاہر آ گئے. سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے. شین نے کہا شفیع آ گئے.
شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا غامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غیم نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فارغ آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافر آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو خوب و روشن فرما، ان کو دین کا داعی اور اسلام کا خادم بنا، ہماری اس مدرسہ انوار العلوم اور ہمارے تمام مدارس کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے اس ہونے والے پروگرام کو بھی انتہا قبول فرما، اساتذہ کرام ذمہ داران جنہوں نے بھی اپنی جانی مالی صلاحیتیں لگائی سب کو بھی انتہا قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔